چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے. دیگر رہنما بھی ان کے ہمراہی موجود تھے. ملاقات دوپہر 2 سے 5 بجے کے درمیان متوقع تھی. اب سے کچھ دیر پہلے ہی یہ ملاقات ہوئی ہے. مجھے یہ موقع نہیں ملا تھا جب شہباز شریف صاحب کو پرول میں تھے اور اب یہاں میں لوگوں میں موجود بھی تھا. ہمارا کامیاب جلسہ بھی ہوا تو میں نے یہ ریکویسٹ بھی ڈالا اور ہمیں یہ موقع ملا شہباز شریف صاحب سے تعزیت کرنے کے لیے. جیسے میں نے اپنا جلسہ کا تقریر میں بھی کہا تھا کہ ہمارا نالائق نہ اہل نہ جائز حکمرانوں میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ سچ سن سکے, یہ نظام چلا سکے یا یہ ملک چلا سکے. آپ سوچیں کون سے ایسے ممالک ہوتے ہیں, کون سے ماڈرن دنیا میں ترقی کرنے والے جمہوری ممالک ہوتے ہیں جہاں موجودہ قائد حزب اختلاف اور جو ہمارا خورشید شاہ صاحب ہے, اس سے پہلے جو قائد حزب اختلاف ہے, دونوں کو جیل میں رکھا گیا ہے. کوئی کنوکشن نہیں ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہے, صرف حکومت کی ضد, حکومت کی ذاتی لڑائی اور حکومت کی انا کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالے گئے ہیں. یہ نہ صرف انسانی حقوق کے خلاف ہے, جمہوریت کے خلاف ہے, مگر یہی تو وجہ ہے کہ ملک ترقی نہیں کر رہا. یہی تو وجہ ہے کہ عوام کے مسائل, عوام کے مشکلات, مہنگائی کی سونامی میں جو عوام ڈوب رہے ہیں, جو چینی چوری, آٹا چوری, پیٹرول چوری, اور اب آپ دیکھ لیں گیس کا جو بحران آنے والا ہے, یہ مسائل تو پارلیمان میں بات ڈسکس ہی نہیں ہوتے, یہ ایشوز ڈبیٹ ہی نہیں ہوتے, ان کے حل نہیں نکلتے. اس لیے آپ جمہوریت میں حل کیسے نکالتے؟ جمہوریت میں اور پارلیمان میں حل ایسے نکلتا ہے کہ حکومت اپنا رائے دیتا ہے, اپوزیشن اپنا رائے دیتا ہے, ہمارا کبھی کبھار لڑائی بھی ہوتا ہے, اور اس کے درمیان میں سے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہے وہ راستہ نکلتا ہے, وہ پالیسی نکلتا ہے جو کنسنسس کا ہوتا ہے. عمران تو پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں, وہ لیڈر آف دا ہاؤس نہیں, وہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہے, وہ پی ٹی آئی کا لیڈر ہے, وہ فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ وزیر اعظم بننے پہ خوش ہے. مگر جو آپ نے کام کرنا ہے, جو آپ کو مشکلات کا حل کرنا ہے, جو پاکستان کے عوام کا مسائل کو دور کرنا ہے, اس پہ تو وہ کام ہی نہیں کرتا. یہ ناانصافی ہے پاکستان کے ساتھ, یہ ناانصافی ہے اس ملک کے ساتھ, اور ہم سب ساری جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں, ہم اس کا بھرپور مزاحمت کرتے ہیں. ہم ہر موقع پہ ہمارا جد و جہد کی زور یہ ہے کہ ہم پاکستان میں حقیقی جمہوریت بحال کریں, ہم پاکستان میں ایک ایسا جمہوریت بحال کریں جو اس ملک کا, اس عوام کا ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی ہو, جو دلچسپی رکھے کہ ہم مل کے کام کریں اور عوام کا مسائل حل کریں. شہباز شریف صاحب نے اپنا پہلا تقریر میں کہا تھا کہ آپ نیشنل چارٹر پہ کام کرے, اکانومی پہ کام کرے, مل کے کام کرے. اپوزیشن نے جب بھی یہ بات کیا ہے تو حکومت نے انکار کیا ہے. حکومت نے چاہا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مخالفین کو جیل میں رکھے, اپنے کرٹکس کو, میڈیا کرٹکس کو, ان کو بھی جیل میں رکھے. اگر کسی میں ہمت ہے کہ جلسہ نکالے, ان کو بھی جیل پہ رکھے. تو ایسے نہ پاکستان چلتا ہے, نہ کوئی ترقی یافتہ ملک چلتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ استعفوں کے معاملے پہلے آپس میں اتفاق کرتے ہیں سر؟ ایک کو جہاں تک آپ نے پچ کی بات کی ہے نا, جہاں تک آپ نے پچ کی بات کی ہے, پورا پی ڈی ایم ایک ہی پچ پہ ہے, پورا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ایک ہی سٹیج پہ ہیں, اور ایک ہی ہمارا منزل ہے, ایک ہی ہمارا ٹارگٹ ہے
کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کو بحال میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور شہباز شریف صاحب نے استعفوں کے اوپر بات کی ہے اور رضامندی ثابت کی ہے. سوری کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو استعفوں پر تحفظات ہے کہ پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دینے چاہیے. اسی پارلیمنٹ میں تو نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں, سب مل کے فیصلے لیے ہیں 31 دسمبر تک اپنے پارٹی قائدین کے پاس وہ استعفے جمع ہو رہے ہیں. استعفے ہمارا ایٹم بم ہے. بلاول صاحب جو جمہوری کو تو کے استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بم ہے, اور ہم ایٹم بم کا جو استعمال ہے, جو اس کا اسٹریٹجی ہے, وہ مل کے پی ڈی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاست میں ہمیشہ فلکچویشن ہوتی ہے. آپ ایک قدم آگے جاتے ہیں تو ایک قدم پیچھے آتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات جو شہباز شریف صاحب پہلے کر چکے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈائر نیڈ ٹو بی گیٹ نیشنل ڈائیلاگ آج کے دور میں؟ سر, میں نے اپنے تقریر میں بھی کہا, پریس کانفرنس میں کہتا رہا ہوں, اب ڈائیلاگ کا اس وقت جو ہے, اس ماحول میں جب ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے, پھر کٹ پتلی کا کٹ پتلی اسپیکر ہے, پھر کٹ پتلی کا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے, میں کہاں نیشنل ڈائیلاگ کروں, وہ کس فورم پہ نیشنل ڈائیلاگ کروں. سب چاہتے ہیں کہ اگر یہ پروسیس ہوگا, اگر پاکستان میں ہم حل نکالیں گے تو جمہوری طریقے سے, تو جمہوری طریقے سے ہم حل اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جو قاعدے حزب اختلاف کو, جب ہم فیکٹف جیسے لیجسلیشن کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا پاس کر رہے ہیں پارلیمان میں, جب اس کا حق ہے کہ وہ بات کرے, تو جب بھی وہ مائک پہ دبا دے, اسپیکر نے اس کو ٹائم دینا, اس کو بھی بات نہیں کرنے دیتا. وہ کون سا نیشنل ڈائیلاگ کی بات, کون سا نیشنل ڈائیلاگ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے؟ ساری جماعتیں نے اپنے پیغام دے دیا ہے. ہمیں اس حکومت کو گھر بھیجنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی ہم اس کٹ پتلی وزیر اعظم کو, ان نالائق نااہل حکمرانوں کو گھر بھیج دیں گے. 31 جنوری تک ان کے لیے ڈیڈ لائن ہے, مگر میں آپ سب کے تھرو اور کیمراز کے تھرو آج ہی ان کو پیغام بھیجتے, آج ہی ان کو پیغام بھیجتے کہ وزیر اعظم صاحب مستعفی ہو جائے, استعفیٰ دے. ملک کو کرائسس سے ہم نے نکالنا ہے, تو وہ واحد طریقہ ہے کہ ایک عمران خان اپنی ناجائز وزیر اعظم کی کرسی سے مستعفی. اچھا بلاول صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ فردوس اشرف نے پریس کانفرنس کی ہے, جس میں فردوس اشرف نے پریس کانفرنس کی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج جو بلاول ملنے جا رہے ہیں شہباز شریف سے, اس میں مریم نواز جو ہے وہ سوچ میں مبتلا ہو گئی ہوں گی. آپ شہباز شریف سے ملے, دونوں میں فرق محسوس ہوا سوچ میں آپ کو؟ دیکھو, میں نے یہاں آنے سے پہلے جب میں مریم شریف صاحبہ سے اس طرفہ نہیں, جلسہ سے پہلے ہمارا تعزیت پہ ملاقات ہوا تھا, تو اس وقت میں نے مریم شریف صاحبہ سے ریکویسٹ کیا کہ مجھے وہ موقع نہیں ملا شہباز شریف صاحب سے تعزیت کرنے سے, تو میں تعزیت کرنا چاہوں گا. مریم شریف صاحبہ تو چاہے گی کہ میں نہ صرف تعزیت کروں, مگر ہم سب کا قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب ہے. تو یہ جو سیاست کرتی ہے, خاص طور پہ اس قسم کے موقع پہ جو ہمارا روایت میں ہے, ہمارا تاریخ میں ہے, ہمارا ثقافت میں ہے, کہ مخالف بھی ہو مگر آپ اس مشکل وقت میں, ان دکھ کے وقت میں آپ ساتھ دیتے ہیں. یہ پہلا حکومت ہے جو اتنی گری ہے, جو کسی کی والدہ کی لاش کے پہ بھی سیاست کرتے ہیں. ہم اس سیاست کو کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کے جو لکیر ہوتے ہیں ان سے نیچے نہ گرا. آپ جلسے کر رہے ہیں, بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے, تقریریں ہو رہی ہیں, اور اس کے مقابلے میں پرائم منسٹر اپنی تصویر شیئر کرتے ہیں کہ وہ اپنے کتوں سے کھیل رہے ہیں. انہیں آپ کی ان باتوں کی بالکل کوئی پرواہ نہیں. دیکھو سر, میں سمجھتا ہوں, میں نے ابھی کہا تھا آپ کو وزیر اعظم کے جو وزیر ہیں ان کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا بلاول صاحب یہ فرما دیں, آپ نے گلگت بلتستان کا جو الیکشن تھا اس کے اندر ایک پچ سیٹ کی, آپ نے گلگت بلتستان کا جو پچ تھا, میرا سوال یہ تھا, جو گلگت بلتستان کا جو الیکشن تھا اس میں آپ نے میڈیا کو وہ رستہ پہلی مرتبہ دکھایا اور لوگ وہاں پہ گئے.
क्या आप समझते हैं कि पंजाब के अंदर कमरुद्दीन कायरा साहब जैसे दबंग लीडर आपके पास मौजूद है और ये काम भी कर रहे हैं, इनके साथ इनका हाथ पकड़कर पंजाब में कूचा कूचा गली गली टाउन टाउन कब जाएंगे? इंशाल्लाह हम तो वही कर रहे हैं, हम तो वही कर रहे हैं और हम सब मिल के कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले ने, PDM में सारे जमातें, लाहौर में तो हमने अपना जो रेफरेंडम और अवाम का फैसला सुना दिया, इसको, इस एहतजाज को, इस मोबिलाइजेशन को, हमारा लॉन्ग मार्च के लिए वो तो आगे बढ़ता जा रहा है। और हम सवाल ये था कि अगर प्राइम मिनिस्टर कुत्तों से ही खेलते रहते हैं, आपकी जो मुतालबा है उसको संजीदगी से नहीं लेते, रिजाइन नहीं करते, तो क्या आप नहीं समझते कि इससे कैओस होगा, अनार्की होगी आने वाले दिनों में? सर, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब मजबूर हो के अपना कुर्सी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। इस तरीके से तो मुल्क नहीं चल सकता है। इस किस्म के महंगाई, अभी पाकिस्तान जो एटमी पावर है, जो मुस्लिम उम्मा को लीड किया करता था, आज हमारा ग्रोथ रेट अफगानिस्तान से पीछे, आज हमारा इन्फ्लेशन पूरा रीजन से आगे है। ये हमारा किस्मत में लिखा है कि पाकिस्तान को तरक्की नहीं करना है, ये हमारा किस्मत में लिखा है कि पाकिस्तान को जमहूरियत नहीं बनना है, ये हमारे अवाम की किस्मत में ये लिखा है कि उनको गरीबी रहना है। मैं समझता हूँ कि ये हमारा किस्मत में नहीं लिखा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो हमारे सारे नेबर से ज्यादा है। जो फुकदान है वो क़यादत का फुकदान है। वो हमारा नालायक नायल वज़ीर आज़म जब से इस कुर्सी को संभाला है, एक ऐसा मसला नहीं रहा, चाहे वो हमारा मीशत का मसला हो, हमारा कश्मीर का मसला हो, हमारा भारत के साथ मुखालफत का मसला हो, हमारा मुस्लिम उम्मा के साथ ताल्लुकात हो, हर चीज पे उसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। फौज मेरे साथ है, जो मर्जी हो जाए। सिर्फ वज़ीर आज़म ने अपने कुर्सी संभालने के लिए बहुत से हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, बहुत से इदारों को मुतनाज़ा किया जा रहा है। हम समझते हैं कि जब जमहूरियत है, जब सब इदारे अपना ही काम कर रहे हैं, तो फिर किसी इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को नुकसान होता है और किसी एक इंडिविजुअल की वजह से, किसी एक इमरान खान की वजह से It's not worth the integrity of any institution in अच्छा Pakistan. बिलावल, ये बताएं कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर दोहराया है कि ये तमाम जमातें जो PDM में हैं वो अपनी करप्शन बचाने के लिए खड़ी नहीं है। हम साबित नहीं देंगे। करो, इनको चैलेंज है। 2 साल से ज्यादा हो चुका है, एक कन्विक्शन नहीं कर सका, ये झूठा आदमी झूठ बोल रहा है। चोर करप्शन का रट तो लगाता है, एक कन्विक्शन नहीं निकाल सकता है, किसी को साबित नहीं कर सकता है। और जो अपने लोग हैं जो इस वक्त करप्शन कर रहे हैं, चले अपने माजी का करप्शन पकड़ना है, जरूर पकड़े, लेकिन आपने इस वक्त जो करप्शन हो रहा है उसको रोकना है। और उस करप्शन को क्या रोकने तो दूर की बात, वो फैसिलिटेट कर रहा है। आपको पता है कि जो BRT का मंसूबा है, उनके बसेस भी चल रहे हैं, अवाम को धक्के देने पड़ते हैं कि बस चले और उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, इजराइल और भारत का फंडिंग एक पाकिस्तान की जमात का सवाल है, वो भी नहीं चल रहा है। चीनी चोर को पकड़ा गया, चीनी चोर के खिलाफ कुछ नहीं किया। आटा चोर जो स्कैंडल था उनके लिए कुछ नहीं किया गया। कराची में के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम के खून चूसता है। जब उस इमरान का अपना FIA ने कहा कि उन्होंने करप्शन की है, जब दुनिया बैरूने मुल्क ने उनको पकड़ा, तो इमरान खान उनको बचाने में लगे हुआ है। तो ये इमरान खान ने पूरा पाकिस्तान में हर करप्शन करने वाले माफिया को 2 साल से ज्यादा के लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया है, एमनेस्टी दिया है। और जो उनके जमहूरी मुखालिफीन हैं उन पे करप्शन के इल्ज़ाम तो लगाता है, मगर कोर्ट्स, अदालत ने हमें कन्विक्ट नहीं किया। हम ये इस किस्म के झूठे केसेस का मुकाबले अपने पूरे जिंदगी करते रहे। हम जानते हैं कैसे मुकाबला किया जाता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इस किस्म के इल्ज़ामात लगते थे,
30 साल की जद्दोजहद लड़ी और हर केस बाइज्जत बरी। सदर जरदारी 11 साल 12 साल जेल में गुजारा, हर केस में बाइज्जत बरी। जो केसेस इन पे बनने वाला है उनसे तो ये बाइज्जत बरी नहीं होने। बंद करें, फोन बंद करने बंद करें, वो कौन से लोग थे जो आपको फोन कर रहे थे, उनका क्या मकसद है? सर मैं एक पैगाम इसलिए पूरे पाकिस्तान को भेज रहा हूँ कि जो पीडीएम में जमातें हैं, जो हमारा साथ है इस मकसद के लिए कि जमहूरियत बहाल करने के लिए, उसमें कोई दरार नहीं पैदा होने वाला। हम साथ मिलके चलेंगे, हर स्टेप में साथ मिलके चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम किसी के कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे जो हमारे दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो